بسم الله الرحمن الرحیم۔ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। जो आए सुबह मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व रसूलना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अ'अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا نواسا ایسا تقدیر سے ملتا ہے نواسا تقدیر سے ملتا ہے کون سا نواسا اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا بھی انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو واجب سب عظیم سامعین ذوالفقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام آج 10 محرم الحرام کا دن ہے اور یہ دن اپنے اندر بہت ساری یادیں لے کے آتا ہے بے شک سبحان اللہ ماشاء یہ دن اپنے اندر شہزادہ گلگو کبا راکب دوش مصطفیٰ جگر گوش علی المرتضیٰ دل بندے سیدہ فاطمہ الزہرا سبحان اللہ ماشاء اللہ برادر امام حسن سید الاسفیاء سبحان اللہ آپ کی وفاؤں کی یاد بھی لے کے آتا ہے آپ کی شجاعت کی یادیں بھی لے کے آتا ہے آپ کی دین کے ساتھ وفاداری کی یادیں بھی لے کے آتا ہے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا ولولہ بھی لے کے آتا ہے اور یہ دن پیغام دیتا ہے کہ اگر سچے حسینی ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ تو پھر دین کی خاطر جب کوئی موقع آ جائے بے شک سبحان اللہ تو اپنی جان بھی پیش کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا بے شک سبحان اللہ
اپنی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، بے شک سبحان اللہ اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے تو بولیے بے شک سبحان کر دینا، کر دینا ماشاءاللہ اپنا گھر بار لٹانا پڑے تو، لٹا دینا اور اپنا وطن، اور وطن بھی ہو کہ جس سے زیادہ عظمت والا وطن کائنات میں کوئی نہیں بے ہے۔ شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ مدینہ الرسول چھوڑ کر امام علی مقام نے بتایا کہ اپنا وطن بھی چھوڑ دینا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ کی شان، کیا مرتبہ، کیا مقام۔ ایک بات کر کے آگے چلوں گا، مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، بے شک لیکن ایمان کی تازگی کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ مسجد نبوی میں امامت فرما رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ صحابہ اکرام پیچھے ابتدا میں ہیں اور نبیوں کا امام آگے امامت فرما رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک نماز ہو رہی ہے، اور نماز کیا ہے؟ رب کی یاد ہے، بے شک سبحان اللہ رب کے حکم کی تعمیل ہے، رب کی عبادت ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا سجدے میں گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ گئے، آقا کریم سجدے میں ہیں اور امام علی مقام پر اپنے آ کر اپنے نانا کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ اور نماز پتہ ہے کیسے ادا کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ بے شک نماز کے بارے میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میرے آقا نے فرمایا نماز ایسے ادا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ایسے نماز ادا کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ ضرور جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے آقا کی نماز پر کیسی ہوگی؟ میرے آقا کی نماز کا تو کیا کہنا، اللہ اکبر، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ ہمارے آقا کی نماز کا تو کیا کہنا، آقا نہیں آقا کے غلام، سبحان اللہ آقا نہیں آقا کے صحابی، آقا نہیں آقا کے ویر، صحابہ کے مشیر، امام حسین کے والد گرامی، ہم سنیے پر پیر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی نماز کا عالم یہ ہے، جنگ میں گئے، جہاد کیا، کسی ظالم نے تیر مارا، پنڈلی میں پیوست ہو گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، جب پھینسنے لگتے ہیں میرے اولاد کے پیر فرماتے ہیں چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، سبحان اللہ بے شک مجھے درد ہوتا ہے، نہ نکالو۔ کسی نے کہا کہ ابھی رہنے دو، جب شیر خدا نماز پڑھیں گے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تم کھینچ لینا، علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر یہی ہوا، پھر ایسا ہی کیا گیا، تیر لگا رہا پنڈلی میں، نہ نکالا گیا، اور جب حاجت روا شیر خدا مشکل کشا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے کہ آپ کی حالت میں ہیں، دوستوں نے ہاتھ ڈالا، کھینچ کر تیر کو نکال لیا، نماز ہوتی رہی، نماز میں خلل نہیں پڑا نہ آیا، نماز ٹوٹی نہیں، حضرت مولا علی نے ہائی نہیں کی، آپ نے تیس نہیں بھری، آپ نے درد کا اظہار نہیں کیا، جب نماز پڑھ چکے دائیں بائیں خون دیکھا، فرمایا دوستو یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کی
شک سبحان اللہ جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ جب علی نماز میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں، اتنے محو ہو جاتے ہیں، اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تیر نکال لیا جائے، خون تو نکلتا ہے لیکن علی کو پتا نہیں چلتا نہیں چلتا، سبحان اللہ تو پھر نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ بے شک وہ نبی نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ بے شک نبی نماز میں ہے، سجدے میں ہے، سبحان اللہ آ گئے امام حسین سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آگے پشت انور پر سوار ہو گئے۔ اب حق تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلتا، بے شک سبحان اللہ آپ کو پتہ بھی نہ چلتا پتہ بھی نہ چلتا۔ جب علی کو پتہ نہیں چلا تو نبی کو بھی پتہ چلنا نہیں چاہیے تھا۔ اب تو یہ ہے کہ نبی کو بھی پتہ نہ چلتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً نبی کو پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن رب نے جبریل کو بھیجا ہوگا، جبریل جا کے میرے محبوب سے کہہ دے، محبوب تو میری نماز میں ہے، تجھے تو نہیں پتہ چلا ہوگا لیکن میں بتا رہا ہوں تیری پشت پہ حسین سوار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حاضری زندہ باد تیری پشت پہ حسین سوار ہے۔ بے شک سبحان اللہ کیوں بتایا گیا؟ کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ اگر بتایا نہ جاتا تو آقا تو نماز میں تھے اور آقا کی توجہ تو اللہ تھی، اللہ کی جانب تھی، آقا کو پتہ بھی نہ چلتا، آقا سر سجدے سے اٹھا دیتے، حسین گر جاتے، لیکن میرے رب کو حسین کا گرنا گوارا نہیں۔ سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ بے شک حسین کا گرنا میرے رب کو گوارا نہیں ہے نہیں ہے۔ بے شک رب نے جبریل کو بھیجا ہوگا، جاؤ محبوب کو بتاؤ حسین ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے، توجہ کا مقام ہے، غور کا مقام ہے، توجہ کا مقام ہے۔ آقا نماز میں ہیں، آقا سجدے میں ہیں، آقا سجدہ کر رہے ہیں، حسین پشت پہ سوار ہیں، بتا دیا گیا حسین ہے۔ سبحان اللہ آقا کی توجہ کدھر تھی؟ رب کی جانب۔ آپ کی جانب اب توجہ کدھر ہو گئی؟ حسین کی جانب۔ اب توجہ میری جانب کیجیے گا، آقا کا سر سجدے میں جھکا ہے، سبحان اللہ بے شک سر سجدے میں مجھے بولیے، سر سجدے میں آقا کا سر سجدے میں جھکا ہے، آقا کا سر سجدے میں جھکا ہے، زبان پہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ بے شک زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں یہ ہے حسین کندھے پہ ہے۔ سبحان اللہ توجہ ہے آپ کی؟ بے شک آقا نے ایک دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، دل کہتا ہے ابھی حسین کندھے پہ ہے۔ آقا نے پھر پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، دل کہتا ہے ابھی حسین کندھے پہ ہے۔ آقا نے پھر پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، دل کہتا ہے ابھی حسین کندھے پہ ہے۔ آقا زبان سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہے، دل میں حسین ہے۔ دل میں مجھے بولیے، دل میں حسین ہے، دماغ میں حسین ہے، سوچ میں حسین ہے، فکر میں حسین ہے، ورد میں حسین ہے، گمان میں حسین ہے، ساری توجہ حسین کی جانب ہے، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ تم کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں نبی کے دل میں نواسے کا خیال آ گیا ہے، ماشاء اللہ نواسے کا خیال ہے۔ بے شک کیا نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں بولیے، نہیں۔ مجھے بولیے، نہیں۔ کیا نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں۔ نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی۔ بے شک کیوں نہیں ٹوٹی؟ اب یہ اگر پوچھنا چاہے نا کہ نماز کیوں نہیں ٹوٹی تو اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میں تو نہیں دے سکتا۔ ہاں اس کا جواب اگر چاہیے تو پھر آؤ ہند البری کے دربار پہ، سبحان اللہ آؤ خواجہ غریب نواز کے دربار پہ، وہ تمہیں جواب دیں گے کہ نماز کیوں نہیں ٹوٹی۔ آپ کہتے ہیں شاہ عصر حسین، بادشاہ عصر حسین، سبحان اللہ بے شک شاہ عصر حسین، بادشاہ عصر حسین، دین عصر حسین، دین
بلا است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے، نبی کے دل میں حسین ہے اور حسین دین ہے۔ بات سمجھ آئیے کوئی؟ نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس لیے کہ حسین دین ہے، نبی کے دل میں حسین ہے اور حسین دین ہے، اور جب دل میں دین ہو تو نماز ٹوٹتی۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقا کے بلائے سردار، سردار نبات دست در دست یزید، حقا کے بلائے لا الہ است حسین۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام الانبیاء کی پشت انور پہ نماز ہو رہی ہے۔ آقا نے 1 تصویر پڑھی، 2 پڑھی، 3 پڑھی، 4، 5، 6، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 72 تسبیحاں میرے آقا نے پڑھی۔ امام علی مقام اپنی مرضی سے اترے، جب آپ اترے میرے آقا نے سر سجدے سے اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ عاطف غیبی سے آواز آئی ہوگی کہ 72 ہی کیوں، نہ کم نہ زیادہ، 72 ہی کیوں؟ تو جواب یہ ملا ہوگا 72 اس لیے میرے آقا اپنے زبان حال سے کہا ہوگا کہ آج میں نے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں، کل میدان کربلا میں میرا یہ نواسا 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے گا، 72 تن قربان کرے گا۔ اور پھر آ گیا وہ وقت، آ گیا وہ وقت، 61 ہجری ہے، 10 محرم ہے، بالکل مختصر کر رہا ہوں، 10 محرم 61 ہجری، 10 محرم کی رات بھی گزر گئی، 10 کا دن آ گیا۔ یزیدیوں نے نخاڑا بجا دیا جنگ کے لیے، دونوں طرف ادھر یزیدی ہیں اور ایک طرف حسینی ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جو یزیدی لشکر کا ایک فرد تھا، راستے میں امام علی مقام کو روکنے کے لیے گیا تھا، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن میرے امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی۔ اب حر نے کہا اب آپ میرے امام ہیں، میں آپ کو مقتدی بن گیا ہوں، اب میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ ادب کیا نا، احترام کیا، اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی میرے امام کا احترام کرے اور وہ خالی جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے امام کا کوئی احترام کرے اور وہ خالی لوٹ جائے، ہو نہیں سکتا۔ قافلہ چلتا رہا، کربلا کے میدان میں پہنچا، 10 محرم کا دن آ گیا، ایک طرف یزیدی ہیں، ایک طرف حسینی ہیں، اور اپنے گھوڑے پر سوار سوچ رہا ہے۔ سوچتے سوچتے اور نے ایڑ لگائی اپنے گھوڑے کو، این دونوں لشکروں کے درمیان میں آ گیا، درمیان میں آ کر یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں اب تک تمہارے ساتھ تھا، اب تک میں تمہارے ساتھ تھا، لیکن اب نہیں ہوں، اب تک تھا لیکن اب نہیں ہوں، اب میں حسین کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ مجھے یزیدی لشکر میں جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں، مجھے حسینی لشکر میں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، میں جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کیسے چلا جاؤں؟ امام علی مقام کے قدموں میں پہنچا، کہنے لگا حضور جو غلطی ہو گئی وہ معاف فرما دیجئے، جو غلطی ہو گئی وہ معاف فرما دیجئے، اور میں آپ کی جانب سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ کیا میری پہلی غلطی معاف ہو جائے گی؟ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا اے حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، اور حر کا معنی آزاد ہوتا ہے، تو دنیا کے عذاب سے بھی آزاد ہو جائے گا، تو جہنم کے عذاب سے بھی آزاد ہو جائے گا۔
پہلا شہید حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میرے آقا امام علی مقام کے بھانجے بھی شہید ہوئے، بھتیجے بھی شہید ہوئے، بھائی بھی شہید ہوئے، عزیز و اقارب بھی شہید ہوئے، آپ کے دوست احباب بھی شہید ہوئے، سارے کے سارے شہادت پاتے ہیں۔ آپ کے بھانجوں میں عون بن محمد، عون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ، یہ دونوں آپ کے بھانجے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم، حضرت امام حسن کے صاحبزادے، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت امام حسن کے صاحبزادے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور پھر آپ اپنے رہتے جگر نور نظر ایک 18 سال کا نوجوان علی اکبر، وہ بھی شہید ہوئے، اور ایک 6 ماہ کا معصوم علی اصغر، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام کے 5 بھائی آپ کے علاوہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ کتنے؟ مجھے بولیے۔ 5 بھائی۔ ایک بھائی کا نام تھا ابو بکر، کیا نام تھا؟ مجھے بولیے، مجھے بولیے۔ یہ بیٹے کس کے تھے؟ بیٹے کس کے تھے؟ حضرت مولا علی کے۔ بیٹے کس کے تھے؟ نام کیا ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، میں بلواؤں گا آپ کو۔ اگر جمعہ لیٹ ہوگا تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ نام کیا ہے؟ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت مولا علی کے۔ مولا علی نے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے بتا دیا، مجھے ابو بکر سے ویر نہیں، پیار ہے، مجھے ابو بکر سے پیار ہے۔ آپ کے دوسرے بیٹے شہید ہوئے، نام کیا ہے؟ عثمان۔ مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت امام علی کے بیٹے ہیں، حضرت مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بھائی، نام ہے عثمان۔ کس نے رکھا؟ مولا علی نے۔ مولا علی نے بتا دیا عثمان میرا مخالف نہیں، نہ میں عثمان کا مخالف ہوں، مخالف ہوتا تو عثمان کے نام پہ نام نہ رکھتا۔ ایک بیٹے ہیں عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام علی مقام کے 5 بھائی آپ کے علاوہ، اور آپ خود بھی شہید ہوئے۔ یہ ساری شہادتیں یہ بتا رہی تھی، یہ آج تک یہ میسج دے رہی ہیں، یہ پیغام دے رہی ہیں کہ لوگوں جب بھی خدا کے دین کے لیے وقت آئے تو کسی چیز کو پیچھے نہ ہٹانا، قربان کر دینا، قربان کر دینا۔ جان گواتا ہے جان قربان کر دینا، مال گواتے ہیں مال قربان کر دینا، بیٹے گواتے ہیں بیٹے قربان کر دینا۔ اور یہ کیوں قربانیاں دے رہے تھے؟ کیوں دے رہے تھے؟ آپ کو مدینہ طیبہ میں رہنے سے کسی نے روکا نہیں تھا، آپ کو مسجد نبوی سے آنے میں، آپ کو مسجد نبوی میں آنے سے کسی نے روکا نہیں تھا، آپ کو پیلی منڈی کرنے سے کسی نے روکا نہیں تھا، آپ کو کسی نے نہیں روکا تھا۔ ہاں ایک بات تھی، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، یزید نے کہا تھا میری بیعت کر لو، لیکن مالک امام علی مقام نے کہا تھا تو یزیدی نظام کو رائج کرنا چاہتا ہے، میں حسینی نظام کو رائج کروں گا۔ تو دین کے الٹ چلنا چاہتا ہے، میں مصطفیٰ کا نظام رائج کروں گا، میں تیرے نظام کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یزید نے کیا خرابیاں تھی؟ یزید بے نماز تھا، کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، یزید گانے سنتا تھا، ناچ دیکھتا تھا۔ ذرا اپنے آپ پہ توجہ دیجیے، میرے سمیت ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، نام ہم امام حسین کا لیتے ہیں، نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، نام ہم امام حسین کا لیتے ہیں۔ آج کا کون سا نوجوان ہے جس کے موبائل میں گانے نہ ہوں؟ آج کون سا گھر ہے جس گھر میں کیبل نہ لگی ہو اور ناچ گانا نہ دیکھا جاتا ہو؟ نام امام حسین کا، نظام ہم یزید کا پسند کرتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ کل امام حسین ہماری شفاعت فرما دیں۔ امام حسین نے اگر یزید کو پسند نہیں کیا اس نظام کی وجہ سے،
ہمیں بھی پسند نہیں کریں گے. تو ہم کس منہ سے جائیں گے آپ کے سامنے؟ ہم کس منہ سے جائیں گے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پھر امام علی مقام نے جاتے ہوئے وصیت فرمائی تھی. آقا کا فرمان بھی یہی تھا. اپنی بہن زینب کو وصیت فرمائی. فرمایا میری بہن میرے بعد تمہارے اوپر ایک قیامت آنے والی ہے، لیکن اپنے بال نہیں کھولنے، بے شک بے شک اپنے چہرے پہ تماچے نہیں مارنے، بے شک اپنی سینہ نہیں کوٹنا، بے صبری کا اظہار نہیں کرنا، صبر کرنا ہے. اس لیے کہ رب کا حکم یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک سبحان اللہ. صبر کا دامن تھامنا ہے. حضرات اکرامی ایک سوال بھیجا گیا کہ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ غم حسین کی وجہ سے لوگ سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں. ہمارے سنی بھائی بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں شریعت کی روشنی میں. جواب اس کا یہ ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے خاص طور پر محرم میں کالے کپڑے پہننے سے منع فرمایا. بے شک سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. کالے کپڑے پہننے سے منع فرمایا. منع فرمایا. وجہ اس کی کیا ہے؟ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسے غم کی علامت سمجھا جاتا ہے اور ہم غم والے نہیں ہیں. نہیں ہے سبحان اللہ. بے شک ہم غم والے نہیں ہے. نہیں ہیں. بے شک اس لیے کہ ہمارے مان پر آپ نے کامیابی دی، آپ نے ڈنڈے دیے، آپ نے مرتبہ دیا، آپ نے مقام دیا. ہم کس بات کا کریں؟ بے شک سبحان اللہ. بے ہم غم والے نہیں ہیں. اور انگریزوں میں بھی یہ رواج ہے، اسے ماڈرن ڈریس کہتے ہیں، ماتمی لباس کہتے ہیں کالے کپڑے کو. اس وجہ سے منع. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کام کسی غیر قوم کا شعار بن جائے، ان کی پہچان بن جائے، اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور محرم میں کالے کپڑے پہننا ایک قوم کی پہچان بن گیا ہے. بے شک بے شک ایک قوم کی پہچان ہے. بے شک. آج اگر آپ اس طریقے سے نہ بھی پہنیں لیکن آپ پہنیں گے تو کہیں لوگ نہ سمجھ جائیں گے کہیں یہ تو وہ نہیں ہے، بے شک بے شک یہ بھی وہی تو نہیں ہے. بے شک. اس لیے امام نے ہمیں منع فرمایا. امام اہل سنت نے حضرت اکرمی اللہ کی برکات میں دعا ہے عقائد صحیح اور مال صالح کی توفیق عطا فرمائے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ